پھر ایک اور پوائنٹ کہ گیو کمپلیمنٹس بائی لکس، کہ اگر مدر ان لا سے انٹریکٹ کرنا پڑ رہا ہے تو ان کو دیکھیں اور مسکرائیں. کھلے چہرے کے ساتھ اگر آپ بات کریں گی تو مدر ان لا کے دل میں بھی آٹومیٹکلی محبت آئے گی. پھر ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ اپنی مدر ان لا کے ساتھ ایمپیتھائز کرے، کہ دیکھیں بیوی کو اپنا شوہر شیئر نہیں کرنا پڑ رہا، لیکن ماں کو اپنا بیٹا شیئر کرنا پڑ رہا ہے. لہذا ایمپیتھی مدر ان لا کے ساتھ ہونی چاہیے. ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے 100 اصولوں کا ایک اصول بتا دیا، اور وہ اصول کیا ہے کہ شریعت نے یہ تعلیم دی کہ نکاح ہونے سے پہلے لڑکی کی ایک ماں اور اس کا ایک باپ، جب اس کی شادی ہو گئی اب اس کی 2 مائیں ہیں اور اس کے 2 باپ ہیں، تو شریعت نے ساس اور سسر کو بھی ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے. تو اگر کوئی ڈاٹر ان لا اپنی ساس کو ماں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اسی طرح کوئی ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دے گی تو جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہو کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں، اور یہیں سے پھر زندگیوں کے اندر تلخی آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر 5واں اصول ہے کہ اگر ساس کوئی بات سمجھائے تو کھلے دل سے اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ساس کچھ سمجھاتی ہے تو اچھائی کی نیت سے سمجھاتی ہے، اور اس کا فائدہ ڈاٹر ان لا کو ہی ہوتا ہے کہ اس کی عادات اچھی ہو جاتی ہیں، اس کی کوتاہیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ایک اچھا انسان بن جاتی ہے. جو انسان روک ٹوک سے گھبرائے اور پریشان ہو پھر اس انسان کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کہ ایک سٹور کے اوپر ایک ماربل کا بنا ہوا اسٹیچو پڑا تھا. جو بندہ بھی آتا وہ اس ماربل کے اسٹیچو کے پاس کھڑا ہوتا، اسے دیکھتا، پھر اسے ہاتھ لگاتا اور چلا جاتا. اب اس اسٹیچو کے قریب کچھ ٹائلوں کا باکس بھی پڑا ہوا تھا. وہ ٹائلیں ہمیشہ پریشان ہوتی کہ لوگ آ کے اس ماربل کے اسٹیچو کو دیکھتے ہیں اور میری طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا. تو ایک دن ٹائل نے اس ماربل اسٹیچو کو کہا، آخر تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے کہ ہر آنے والا تم پہ فدا ہوتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تمہیں دیکھ کے اسمائل کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، اور میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا اور چلا جاتا ہے. تو ماربل نے اس کو جواب دیا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جب مجھے کانٹ چھانٹ کرنے والے نے استعمال کیا اسٹیچو کو بنانے میں تو میں نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ جس طرح وہ چاہے مجھے کاٹے، مجھے چھیلے، مجھے فٹ کرے. میں نے چونکہ اپنے آپ کو پیش کر دیا اس لیے اس نے مجھے مولڈ کر کے ایک اسٹیچو کی شکل میں ڈھال دیا. اور تم چونکہ ہارڈ ہو، سخت ہو، اور تم کٹنے سے بھی گھبراتی ہو اور ایسے اعمال نہیں ہو سکتے، لہذا تمہارا اسٹیچو نہیں بن سکتا، تم اسی طرح ہی زندگی گزارو گی. تو بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی ڈاٹر ان لا اپنے آپ کو ماربل کی طرح پیش کر دے گی تو پھر اس کی پرسنالٹی میں اور زیادہ حسن آ جائے گا، اور اگر ماربل کی ٹائل کی طرح سخت بن کر رہے گی تو پھر کچھ عرصہ تو یہ ٹھیک رہے گی، پھر ٹوٹے گی تو یکدم ٹوٹ ہی جائے گی. پھر ایک پوائنٹ کہ ریسپیکٹ یور مدر ان لاز وزڈم اینڈ اپریشیٹ اٹ. ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اس کی مدر ان لا نے جو زندگی میں تجربہ حاصل کیا ہے اس کی بھی قدر کرے، اور جو اس کے پاس وزڈم ہے اس کی بھی قدر کرے. ایک اہم پوائنٹ
کہ if your husband makes an achievement, give credit to your mother-in-law for good upbringing of her son. جب خاوند کوئی اچیومنٹ کرتا ہے، عام طور پہ دیکھا ہے کہ جو ڈاٹر ان لا ہوتی ہے وہ کریڈٹ خود لیتی ہے، میرے خاوند نے یہ کیا، اور اس بات کو بھول جاتی ہے کہ میری مدر ان لا نے میرے خاوند کو گرو اپ کرنے میں اچھا کام کیا، اور میرا خاوند ایک اچھا انسان بنا، اور اب اس نے جو اچیو کیا ہے تو اس میں میری مدر ان لا کا بھی حصہ ہے. پھر ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ ٹرائی ٹو ایکٹ آن ہر ایڈوائس، کہ اپنی مدر ان لا کی ایڈوائس کے اوپر جتنا عمل ہو سکتا ہے پاسبل اتنا کرنے کی کوشش کرے. بی کائنڈ اینڈ وارم ٹو ہر، ساس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں ان کے اوپر مہربان رہیں اور اس ریلیشن شپ کے اندر وارمنیس رکھیں. میک شیور یور چلڈرن وزٹ گرینڈ پیرنٹس ریگولرلی، ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ وہ اس بات کو میک شیور کرے کہ اس کے بچے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو ملنے کے لیے وقتاً فوقتاً جاتے رہیں. پھر ایک اہم پوائنٹ کہ ڈونٹ کمنٹ آن یور مدر ان لاز ویٹ اور پرسنالٹی. چونکہ مدر ان لا بوڑھی ہو جاتی ہے، ویٹ گین کر جاتی ہے اکثر و بیشتر، اور اس کی پرسنالٹی بھی بے ڈھنگی ہو جاتی ہے، تو ڈاٹر ان لا کو یہ اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنی مدر ان لا کی پرسنالٹی کے اوپر کمنٹ کرے. ڈاٹر ان لا ینگ ہوتی ہے، مدر ان لا بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے، لہذا اس پہ اگر کمنٹس کریں گی تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ گیو کمپلیمنٹس بائی لکس. پھر بہو کو چاہیے کہ جب اپنے ان لاز میں جائے تو ان کے گھر کے جو اصول ہیں شریعت کے مطابق بھی ہیں، اور انہوں نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں تو ان کی ریسپیکٹ کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اگر کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آسک یور مدر ان لا بیفور ڈوئنگ اینی تھنگ، کام کرنے سے پہلے اپنی مدر ان لا کا مشورہ بھی لے لیا جائے تو اس سے جھگڑے کم ہو جاتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ڈاٹر ان لا کو چاہیے کہ اپنی مدر ان لا کو انفارمڈ رکھے ایونٹس اور سیلیبریشنز کے بارے میں. مثال کے طور پہ بچوں نے اے گریڈ لیے، پاس ہو گئے، یا بچوں نے کوئی پرائز ون کیا، تو ایسے ایونٹ سے اپنی مدر ان لا کو بھی انفارم رکھے تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو فیملی کا حصہ سمجھے. ایک چیز جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے وہ یہ کہ ڈونٹ ٹاک ان فرنٹ آف پیپل اباؤٹ یور مدر ان لا. دنیا بہت چھوٹی ہے اور باتیں گھوم کے پہنچ ہی جاتی ہیں. آپ ایک کے سامنے بات کریں گی تو وہ دوسرے کے سامنے، تیسرے کے سامنے، اور یہ بات مدر ان لا تک پہنچ جائے گی، اور اکثر یہی چیز آپس میں ناچاتی کا ذریعہ بنتی ہے. تو کبھی بھی کسی کے سامنے کمنٹس پاس نہیں کرنے چاہیے. عورتوں کو عجیب اللہ نے جو ہے وہ شخصیت دی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی بات کو پھیلانا چاہتے ہیں تو نہ وہ بات ٹی وی کے ذریعے جلدی پھیل سکتی ہے، نہ ریڈیو کے ذریعے، نہ کسی اور چیز کے ذریعے. وہ بات آپ کسی عورت کو بتا دیں، سب سے زیادہ تیز وہ جلدی جو ہے وہ معاشرے میں پھیل جائے گی. عورت یہ سوچتی ہے اور دوسری عورت کو کہتی ہے کہ دیکھو یہ بات مجھے کہا گیا تھا کسی کو نہیں بتانا، بس میں تمہیں بتا رہی ہوں اور کسی کو نہ بتانا. اور جو عورت سنتی ہے
وہ بھی اس بات کو سن کے اگلی عورت سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے تو منع کیا تھا نہ بتانا، میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم اور کسی کو مت بتانا۔ تو یہی چیز چلتے چلتے ایک عورت کی بجائے 1000 عورتوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہوتا ہے۔